حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب حشر تک او پاک رہوا سجدہ گاوا بن گیا حشر تک او پاک رہوا سجدہ گاوا بن گیا جنہ رہا دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہے یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ سائیں یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ سائیں جنہ دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد رونق بزم آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید نعیم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید نصیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فخر نقابت میرے برادرم جناب بھائی محمد فاروق احمد صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج دی عظیم الشان جشن آمد خاتم النبیین محفل پاک میرے تو قبل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید الفت حسین شاہ صاحب انہوں نے خوبصورت بیان فرمایا بھائی جناب غلام شبیر فاروقی صاحب نے خوبصورت نعت شریف جناب دے سامنے پڑھی قاری وحید صاحب اور علامہ منظور چشتی صاحب بھائی کاشف قادری صاحب جتنے بھی حضور دے غلام تشریف فرمانے جناب حاجی حیات صاحب بانی محفل ڈاکٹر شفیق صاحب آج دی خوبصورت محفل بھائی شفیق صاحب نے جناب حاجی محمد حسین صاحب مروب و مغفور انہوں نے سال ثواب واسطے اس خوبصورت بزمنوں منعقد کیتا پھر بھی جو نام رہ گئے میں اتنی گل کروں گا بابا جی فرمانے سن تو سن جنہ مالکہ واسطے آئے ہو مالک تو انہوں دیکھ رہے ہیں ٹائم تھوڑا ہے تھوڑے ٹائم میں ڈھیر ساریاں گلہ کرنی ہے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا تے نان سٹاپ گفتگو کرنی ہے گالے ہے مرنا تے سب نے ہے بندے نو چاہید ہے حضور دے نامے لگ کے مرے اس تو اگلی گل ملاد اے محبت دے اظہار دا نام اے سوال کرنا کہ کیا ہر سال ملاد ہوتا ہے کیا جناب اللہ ہے ہوتا ہے یہ تے بے تکیاں جی گلہ نے اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے اسی صرف اتنا جاننے ہیں کہ قرآن ایکو دفعہ آیا ہے پاکستان ایکو دفعہ بڑھے ہے لیکن ہر دفعہ جدو دن آندے نے
خوشی منانے والے خوشی دا اظہار کرتے ہیں. حیرت دی بات ہے عید سینہ اقدس تے قرآن نازل ہوئے, اس قرآن نو ہر سال یاد کرو, کوئی بدعت نہ ہوئے تے جنہیں صدقے قرآن ملیا ہوئے. او پاک نبی تشریف لے کے آئے جنہ دے آون نال کائنات روشن, سورج چاند ستاریاں دا نور جن دی وجہ تو اللہ دا قرآن پڑھیے سبحان اللہ کو ول کر کے ذرا سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب حسن تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے. یا ذکر اتنا بلند ہے جناب آدم علیہ السلام جنت دے اندر داخل ہو دے باب جنت دے اللہ دے نام نال رسول اللہ دا نام نظر آندا ہے. پورا دیا پیشانیاں تے رب دے نام نالوں دے حبیب دا نام نظر آندا ہے. جنت دے درختاں دے پتیاں دے اتے اللہ دے نام نالوں دا نام نظر آندا ہے. اور اسے واسطے تے اعلیٰ حضرت فرما گئے سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ. بعض اس قوم نوے پیغام دیون واسطے آئے ہیں کہ اسے نبی دے صدقے سارے نبیاں نو شانہ ملیا, دے صدقے ماں پیوں نو شانہ ملیا کہ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ نو محبت نال دیکھنا بھی عبادت ہے. اسے نبی دے صدقے اللہ نے مزدور نو عزت دیتی کہ میرے نبی نے فرمایا اعطل اجیر اجرہو قبل ان یجف ارکہو, مزدور دی مزدوری پسینہ سکڑ تو پہلے دے دیا کرو. ان دی وجہ تو بڑھے دی عزت ہوئی, بچے دے شفقت دا ہاتھ رکھے آ گیا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لیسا منا من لم یوکر کبیرانا ومن لم یرحم صغیرانا. وہ ساڑھے وچوں نہیں ہے جڑا وڈے دی عزت نہ کرے, نکے دے شفقت نہ کرے. ان دی وجہ تو ماں نو عزت ملی کہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماواں دے قدماں دے تھلے آئے. ان دے صدقے صحابہ نو عزت ملی کہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستارے دی مانند نے, انہاں وچوں کسے دی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان دی وجہ تو اہل بیت نو شانہ ملیاں کہ میرے آقا نے فرمایا اہل بیتی کا سفینت نو, میری اہل بیت سفینہ نو دی طرح ہے. جڑا انہاں دی محبت دی کشتی سوار ہو گیا تو نجات پا گیا, جڑا انہاں دی محبت تو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا. انہاں دی وجہ تو جناب اعلیٰ اولیاء کرام نو عزتاں ملیاں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا رب کہندا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جڑا اللہ دے ولی نال دشمنی کردا ہے رب فرماندا ہے میں اودے نال اعلان جنگ کرنا وا. اسے میلاد والے نبی دی وجہ تو جڑا غریباں دے کم آندا ہے اونوں دنیا کہندی ہے بندہ چنگا کم کردا ہے, عزت دار ہے, کیونکہ میرے نبی نے صدیاں پہلے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہوئے. اون دی وجہ تو اج اگر کسے دھرتی دے کونے تے ملاوٹ تو پاک چیز کوئی ویچ رہا تے میرے نبی دی وجہ تو کہ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا, ملاوٹ کرن والا ساڈے وچوں نہیں ہے. اون دی وجہ تو اگر کوئی اپنی زبان تے ہاتھ نو کسے نو جناب ظلم و زیادتی دا نشانہ نہیں بناندا تے اس پاک نبی دی وجہ تو کہ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جڑا مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تے زبان تو دوجا مسلمان محفوظ ہوئے. میں کہنا چاہنا اس پاک نبی دی وجہ تو سود دا خاتمہ آیا, کیونکہ جس سونے نبی نے جناب اعلیٰ قرآن لے آدھا اسے قرآن چلان ہویا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ
اللہ نے تجارت نو حلال کیتا تے سود نو حرام کیتا لہذا جی دی وجہ تو اتنیاں شانہ سن حضرت آمنہ فرما دیا یدو وہ شانہ والا آیا میں دیکھیا بصرہ دے محلات میں نو نظر آئے میں دیکھیا میں نو شام دے محلات تے بصرہ دے اٹھا دیا گردنہ نظر آئیا میں دیکھیا مشرق دے جانور مغرب وال مغرب دے جانور مشرق ایک دو جنو مبارک دین دوڑے مبارک ہوئے حضور آ گئے ستارے انو کہہ دیا میں دیکھیا ستارے چھک کے میرے گھر دے قریب آ رہے ہو میں نو انج لگیا جے میں گر ہی جاون گیا میری چھت تے جھڑ جانے نے جے لیکن جناب اعلیٰ اس سارے منظر دے ہوتے اگر ترجمہ کریے تے ایہی ہر پاسے سمائے فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں اے میرے پاک نبی دی آمد ہوتے ایسا خوبصورت منظر ہے ہر طرف خوشی ہے جنہوں حضور دے آمد دی خوشی نہیں ہے میں نو یمن دی بچی دے کتبے دی لکھی تحریر یاد آئی ہے کہ میلاد النبی دے جلوس دے اندر یمن دی ایک بچی ہاتھ کتبہ لے کے بیٹھی ہے جنہوں ہوتے لکھے آیا ہے عربی دے اندر جنہ مفہوم سی کہ اگر تینوں حضور دی آمد دی خوشی کوئی نہیں ہے اپنے دل دا علاج کرا کہ تینوں بے وفائی دا مرض لگ گیا ہے جدی وجہ تو اللہ نے تیریاں شکلہ سلامت رکھیا جدی وجہ تو تیرے چہرے نو نہیں بگاڑیا جاندہ جدی وجہ تو تیرے دروازے تے گناہاں دی لسٹ نہیں لائی جاندی اللہ نے تینوں نبی عطا فرمایا لہذا میلاد تے اعتراض نہ کر خوش ہو دس کے میرے کریم نبی آیا جیدہ شان قیامت تک بلند رہنا رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے نبی زندہ زندہ میرے پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نے ہوتا بابا جی ایک جملہ فرمانے ہونے سن کہ بلاشری دے وڈے جلوس تے سی جا رہے تے لاہور بلدی آلے نے بورڈ لائے ہوئے حضور آئے تو دل جگمگائے جدو بابا جی دا بیان شروع ہویا نا تے آپ نے فرمایا ادھورا سچ پورے جھوٹ تو زیادہ برا ہوندہ ہے تے منافقو اتنا لکھ دے ہو کہ حضور آئے تو دل جگمگائے صرف دل نہیں جگمگائے اے لکھ کے حضور آئے تے پھر ہر شے جگمگائی حضور آئے تے عدالتاں عدل نال جگمگائیاں حضور آئے تے اقتدار جڑے سن اللہ دی اطاعت تے فرما برداری نال جگمگائے حضور آئے تے جناب بادشاہ سن جڑے انہاں دیاں طبیعتاں خدمتیں عوام نال جگمگائیاں کہ سید القوم خادمہم قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندہ ہے تو اسی کی کر دے ہو کہ بس چار بورڈ لا کے سمجھنے ہو بس میلاد دا مقصد پورا ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں ہے قوم نو اے دسو کہ میرے کریم آقا سیدہ حلیمہ دے گھر جاون اے تذکرہ بھی سبحان اللہ سیدہ آمنہ دے کول ہون اے ذکر بھی سبحان اللہ تے میرے نبی بدر و احد دے اندر تشریف لے جان تذکرہ جہاد بھی سبحان اللہ لیکن کیا ہوندہ ہے آپ فرمانے سن انہاں نو اسلام ہو چاہیدہ ہے جڑے اسلام میں کچھ کرنا نہ پڑے بی بی حلیمہ پاک دی ڈاچی دی گل کرو سیدہ حلیمہ پاک دی گلاں کرو کی پریشانی ہے کسی نو کوئی بات نہیں چیس نال سنیا واقعہ
حضور دے بچپن پاک دا تذکرہ بس قوم نو دسن دی لوڑ ہے میرے سونے نبی دا بچپن بھی سبحان اللہ، جوانی بھی سبحان اللہ، تے 40 سال تو بعد دا وقت بھی سبحان اللہ۔ قوم نو دسن دی لوڑ ہے صاحب کہ دین میرے آقا چاہندے ہیں ایک دعا فرماندے تے پورا عرب نہیں پورا جہان انج مسلمان ہو جائے، لیکن میرے پاک نبی نے 23 سال محنت کی تھی میرے توڑے جیسے لوگاں واسطے، تاکہ کدی دین دے رستے وچ رکاوٹاں آون تے انہاں نو آسانی رہے۔ اچھا عنوان میں نو بڑا اچھا لگا، جس نے آمد خاتم النبیین، میلاد دا میلاد تے ختم نبوت دے ختم نبوت دا تذکرہ، اپنی اولاد نو سمجھانا کہ میرے پترو حضور آخری نبی نے، حضور آخری نبی نے، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہاں تسی آخری امت ہو، لہذا اپنی ایس نوجوان نسل جڑی بیٹھی ہے انہاں نو تے اے جڑی چھوٹی پود بیٹھی ہے جنہاں نے کھڑے ہو کے بعد دے اندر حضور دے دین دا جھنڈا تھامنا ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے لبیک یا رسول اللہ دیاں لوریاں جڑیاں ماما بالا نو دے رہی ہیں انشاءاللہ جدو انہاں وڈے ہونا ہے حضور دا دین تخت دے ہوتے ہونا ہے انشاءاللہ۔ کفر پورا زور لا لوے تے اللہ نے اپنی شان دکھانی ہے، رہی گل میرے نبی دے دین دی تے اللہ نے اس دین نو ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں او دین تو انہوں دے کے جا رہے ہیں لیل و ہا کا نہارے ہا جیندیاں راتاں بھی دن دی طرح چمک دیا ہوئی۔ آؤ اگر آج اسی کسے نو کہنے ہیں کہ لبیک نال کھڑے ہو، سانو کہنے ہیں مولوی صاحب حالات تھوڑا دیکھ لیا کرو، تسی تے ڈاڑیاں گلنا کر دیو اینج ہوندہ ہے اونج ہوندہ ہے، تے تو انہوں پتہ ہے پھر پولیس ایجنسیاں ادارے پیچھے لگ جاندے نے، یہ سارے بہانے ہیں شکی زنی گمان آلے۔ میں تو انہوں یقینی گل دسنا جتھے موت یقینی ہوئے تے صحابہ تے اہل بیت دا طرز عمل کی ہوندہ ہے، اجازت ہے؟ آمد خاتم النبیین جو ہو رہے ہیں تے حضور دی ختم نبوت دی فیصلہ کن جنگ یمامہ جو صدیق اکبر دے دور چ لڑی گئی، اسے جنگ واسطے نبی دے صحابہ جا رہے نے تے رستے دے اندر ایک دن پہلے پڑاؤ کیتا ہے جتھے اتھے نبی دے ایک صحابی نو خواب آیا ہے، اپنے ساتھیاں نو بیدار ہو کے کہندے نے یارا میں خواب دیکھیا میرے خواب دی تعبیر تے دیو۔ صحابہ نے کیا دسو کیڑا خواب؟ صحابی نے خواب سنایا، اجازت ہوئے سنا ول کر کے سبحان اللہ کو جی میں تواڈے پہاڑ اچھے نے اے میرا یقین ہے تواڈے عشق دا معیار بھی اچھا ہے۔ جناب اعلی حضرت طفیل بن عمر الدوسی صحابی رسول جناب اعلی خواب سنا دینے میں خواب دیکھے آئے میرے دوستوں میں نو تعبیر دسو کہ میں دیکھے آئے میرا سر من دیتا گیا ہے، میں دیکھے آئے میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے پرواز کر گیا ہے، میں دیکھے آئے ایک عورت دا پیٹ شک ہویا ہے، میں وہ دے پیٹ داخل ہو گیا ہوں، میں نو دسو پھر جناب اعلی بھی خواب دیکھے آئے میرا بیٹا جوان لڑدا لڑدا میرے قریب آیا او بھی جناب اعلی اس عورت دے پیٹ دے داخل ہونا چاہتا ہے لیکن رستے میں دیوار آ گئی ہے۔ دسو صحابہ اس خواب دی تعبیر کی ہے، صحابہ کہتے ہیں یار دیکھے آئے غور کیتا ہے لیکن کوئی آندہ ہے مبارک خواب ہے کوئی آندہ ہے پریشان کن خواب ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں دساں تعبیر کی ہے، انہاں کہا جی دسو، آکھا اب میں خود دسنا میرے خواب دا مقصد کی ہے، جو میں دیکھے آئے میرا سر منیا جائے گا، انہا مطلب ہے کل میرا سر قلم ہو جائے گا میں شہید ہو جاؤں گا، جڑا میں دیکھے آئے میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا ہے، انہا مطلب ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، جو میں دیکھے آئے ایک عورت دا پیٹ پھٹے آئے میں انہے پیٹ داخل ہو گیا ہوں تے پیٹ بند کر دیتا گیا ہے، انہا مطلب ہے کہ زمین دا پیٹ کھلے گا قبر میری کھودی جائے گی میں دفن ہوا گا میرے دوست قبر بند کر دے جو میں دیکھے آئے
میرا پتر بھی دوڑ کے آیا، وہ بھی اس پیٹ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن رستے میں دیوار آ گئی ہے۔ وہ دا مطلب ہے جی میں دلیری نہ لڑے ہوں، میرا پتر بھی دلیری نہ لڑے گا لیکن زخمی ہوئے گا، شہید نہیں ہوئے گا۔ شہید پھر کسے موقع تے ہوئے گا؟ ایک خواب دی تعبیر دس کے نبی دسیا بھی اے نہیں کہنا میں ذرا گھروں چکر لا لے آواں کہ ہون تے موت یقینی ہے، ہون تے مر جانا ہے، ذرا بچیاں تو مکلا لے آئی ہے، بلکہ اینج نبی دسیا بھی ٹریا جو میں پہلوان ٹر دے ہوندے نے۔ پتہ چلیا صدیاں بعد بھی ساڑھے اکابر ظلم دے سامنے جگر دلیران تے شیران دی طرح ٹرے۔ اس سبق صحابہ دا اور اہل بیت دا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا بھی آخری شعر جو آپ نے کوفیاں دے سامنے آخری خطبہ، شامیاں دے سامنے جو آپ نے ارشاد فرمایا، ان دے اندر اے بھی سی لو کانت اللبدان انشیت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضلو، اگر اے بدن موت واسطے بنے رہے تے یقیناً موت واسطے بنے رہے تے پھر یاد رکھنا اللہ دی راہ وچ تلوار نال ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا سب تو سونی موت ہے۔ اس واسطے طفیل بن عمر الدوسی انج ٹرے، پھر اویں صدیاں بعد سید کفایت علی کافی پھانسی دے پھندے ول ٹر کے دکھایا، نالے نعت نبی دی پڑھ کے سنائی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بندے ہو جیسے حساب دے آواز بھی ہو سے حساب دی آوے، بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول دین بندے تھوڑے نہیں بندے بڑے نہیں، اس حساب دی آواز آئے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول دین بس رسول اللہ کا دین۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ لو جناب اگلے دن پہنچے تے تعبیر اویں ہوئی جی میں آپ نے دسی ہویا کی جیڑی گل اصل تو آڑے نال کرن والی ہے، پورا واقعہ سن لو پھر گل کر لیں۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی پہنچے جی میں خواب دیکھیا سی ہویا سر قلم ہو گیا، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ آپ دے بیٹے لڑدے قریب آئے ہونا دے آوی ہاتھ تے تلوار لگی، ہاتھ کٹ گیا، بدن باقی بھی زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے، جنگ مسلمانہ جیت لئی۔ انہاں دے بیٹے حضرت عمر بن طفیل نو جناب ہوش دیوایا، واپس لے گئے۔ جس ویلے جناب مدینہ شریف چلے گئے، مہینے گزرے، سال گزرے، ایک دن حضرت فاروق اعظم نے دعوت کی تھی، جس ویلے صحابہ دعوت دے ہوتے انہاں وچ حضرت عمر بن طفیل نہیں آئے نے۔ جدو کھانا شروع ہونے واسطے دسترخوان تے لا دیتا گیا تے آکھیا چلو بھی کھانا کھاؤ، کھانے واسطے آواز دیتی، سارے اگے ودے۔ حضرت طفیل دا بیٹا عمر بن طفیل اپنے کٹے ہوئے ہاتھ تے کپڑا پایا،
ایک پاسے ہو کے بیٹھ گئے. حضرت عمر فرماندے نے یار کھانا نہیں کھاندا, کہندے جی تسی کھا لو میں پھر کھاواں گا. حضرت عمر فرماندے نے شاید تو اس واسطے کھانا نہیں کھا رہا, اپنے کٹے ہوئے ہاتھ نو دکھاندے تو شرما رہا ہے. کہندے نے ہاں جی. فرمایا قسم پروردگار دی جدے قبضہ قدرت عمر دی جان ہے, تو تے اوے جنہیں اپنا پیو ختم نبوت واسطے قربان کیتا, جیدہ ہاتھوں دے تو پہلے جنت چلا گیا. جدو تک تو کھانے نو ہاتھ نہیں لائے گا, تیرا کٹیا ہویا ہاتھ کھانے نو نہیں لگے گا. عمر کسے صورت اس کھانے نو ہاتھ نہیں لائے گا. اسی احسان فراموش نہیں, اسی احسان یاد رکھنا لے. اسے واسطے وارث شاہ بولے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں ویلے آکڑے ساکڑے لگے جاندے. گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے. اچھا یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. بس اتنی جی گزارش ہے بحیثیت رسول اللہ دے غلام ہون دے, صحابہ و اہل بیت دا نوکر ہون دے. حضرت عمر دی اس گل نو بھی تے یاد رکھیا جے کہ اسی قربانی دین والیاں دی قربانیاں نہیں بھول دے. اور کچھ یاد روے نہ روے, اتنا تے یاد رکھنا کہ ختم نبوت دے حلف نامے پیچھے لبیک 8 لاشاں دے کے آئی ہے. فیض آباد 8 لاشاں دے کے پھر جناب اعلیٰ ختم نبوت دا حلف نامہ درست کرایا. اور کچھ یاد روے نہ روے, اتنا ضرور یاد رکھنا کہ مسیطہ تو اترے ہوئے 3 پاسو سپیکر اے لبیک نے اپنی جانہ دے کے بحال کرائے. اور کچھ یاد روے نہ روے, اتنا یاد رکھنا کہ ہالینڈ دے سور نے جو مقابلے گستاخانہ دا اعلان کیتا سی, بابے نے لاہور تو لے کے اسلام آباد دا مارچ کر کے انہوں رکوایا سی. اور کچھ یاد روے نہ روے, فرانس دے سور اور عالم اسلام دے گستاخانوں تحریک لبیک نے 27 لاشاں اپنے ساتھیاں دیا چاہ کے دنیا نو دسے آئے جو مرضی ہو جائے اے نظریت لبیک کھڑی ہے من سب نبیان فقتلو. نیک بختو اتنی قربانیاں لبیک دے وے تے کوئی حضور دے نام دے اتے پرچی بھی نہ دے وے تے پھر آ کے بحث کرے مباحثہ کرے, اے گلاں جچدیاں نہیں. میں تو انہوں یہی آکھاں گا مولا حسین علیہ السلام دا فرمان ہے, آپ نے فرمایا برائی دے خلاف جتنے لیٹ اٹھو گے قربانیاں زیادہ دینیاں پینیاں نے, جتنے جلدی اٹھو گے قربانیاں تھوڑیاں دینیاں پینیاں نے. تو میں نے دسو اے نہ ہوئے کہ یار آج جو میں فلسطینی کل ووٹ دی باری سی اج گردنہ دیندے نے مسئلہ حل نہیں ہوندا, کشمیری اج جانا دیندے نے مسئلہ حل نہیں ہوندا. اے نہ ہوئے کل فلسطینیاں کشمیریاں تے برما دے مسلمانہ دی طرح تساں جانا دیو تے مسئلہ پھر حل نہ ہوئے. اج سودا سستا ہے, ووٹ دی پرچی دیو تاکہ دین نبی دا تخت آوے تے تواڈے مسئلے بھی حل ہو جان, حضور دا دین دنیا تے غالب آ جائے. ساتھ دیو گے انشاءاللہ, لبیک نال کھڑے ہوو گے انشاءاللہ. اور بابا جی فرمانے ہونے سن بادشاہو آج ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ, کل ساڑھے جیسے بھی نہیں لگے. اے گلہ کرنی ہے کہ بابا جی کمال سن ہون ساتھ صاحب چو گلہ نہیں ہیں. اے تے بالکل جو ہے نا ایسی گل نے میں سخت جملہ نہیں بولدا کہ بھائی جیڑا بندہ بابے نال نہیں کھڑا ہویا وہ ساتھ بھائی تے کیویں اعتراض کر سکدا ہے. جیڑے بابے نال کھڑے ہوئے سانو آج بھی ساتھ بھائی دے نال کھڑے ہوئے. تے اے سانو پتہ ہے کہ جناب اعلیٰ کون کتنا زیادہ بابا جی دے نظر دے اندر ہے اور کون بابے دے نظریے دے قریب ہے. ایک چیز تو انہوں وصیت تے نصیحت کر کے جائیے کہ اے بہت سارے لوگ آج کل پروپیگنڈا کر رہے ہیں
جھلے ساڈا تے مشورہ ہے مسجد بیٹھے ہاں کسی نو دل آزاری مقصد نہیں ہے حضرت حسین دی سنت ہے مولا حسین نے نانے دی مسجد چھوڑی مسجد نبی مولا حسین نے نانے دا مدینہ چھوڑیا این حج دے ایک دن پہلے سید نے خانہ کعبہ چھوڑیا فرمائے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن یزید دا سیاسی نظام یزید دا ریاستی جبر یزید دا حکومتی معاملات دے اندر آ کے غریب اور عوام اور رعایا دوتے ظلم و جبر کدی حسین نو برداشت نہیں ہو سکتا یہ سنت حسینی ہے کہ جدو اقتدار تے کوئی بدماش آ جائے اندر نال ٹکر لینا حسینی کردار ہے حسینی کردار دوتے عمل کردے ہیں لبیک دا ساتھ دے ہوگے آج کل بہت سارے خان صاحب دے منن والے سانو کہہ رہے ہیں کہ جناب پٹرول ود گیا ہے لبیک والے کیوں نہیں نکل رہے کتنے نے لبیک والے میں آکھیا حضور لبیک والے نکلے سن تواڈے آکھے بغیر نکلے سن 282 تو پٹرول تھلے لے آندا اسی 272 تے 62 تے 252 تے خان صاحب دے مریداں پھر بھی آکھیا اے سی روس تو سستا آ رہا سی تے تاں جناب مولوی تے نمبر ٹنگن آ گئے حضور پھر 2-4 جہاز اور ذرا منگا لو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے تے جے اگر اے مسئلہ نہ ہوئے تے تہانوں پھر بھی اصرار ہے کہ لبیک والے نکلن تے پھر حضور مہنگائی کیڑی صرف لبیک تے آئی ہے تسی بھی تشریف لے آؤ 9 مئی تو بعد تہاڈی بھی زیارت نہیں کیتی اسی تے تسی مہربانی فرماؤ قوم واسطے نکلو آواز بلند کرو تاکہ ماحول چینج ہوئے لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ میدان دے اندر محمد عربی دے فقیرہ ہی نکلنا ہے پھر بھی نکلنا ہے تے حضور دے غلامہ ہی نکلنا ہے تساں ٹک ٹاک تے جناب ٹویٹر تے فیس بک تو باہر نہیں نکلنا حضور اے گلاں پھر زیب نہیں دیندیاں گل ہوئی ہے جو سعد بھائی نے فرمایا سی کہ نچن والیاں دے بال کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکدے آزادی دی جنگ انہاں محمد عربی دے فقیراں لڑنی ہے جنہاں حضور دا دین تخت تے لیانا ہے جنہاں مولا حسین دی طرح اس طرح نظریے نال چلنا ہے کہ 20,000 سانو کوئی بھار نہیں 20,000 دا باویں اسی 72 کھڑے اس نظریے نال جو محمد عربی لے کے آئے کھڑے ہوو گے لبیک نال پکی گل نماز پڑھو گے حضور سید نے 7 8 9 تے 10 اے 3-4 دن دی بھوک پیاس کٹ کے بھی سید نے سجدے وچ سر کٹایا کہ نہیں کٹایا ہولی ہولی بول رہے ہو سجدے سر کٹایا ہے تے تواڈے تے نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی پانی بند ہے نہ کوئی خاندان ذبح ہویا پیا ہے تے پھر جناب اعلیٰ نماز تو کنی کترانا اے گلاں زیب نہیں دیندیاں نماز پڑھیا کرو قرآن نال محبت کریا کرو اسے قرآن نو اقتدار تے لیان واسطے لبیک دا ساتھ دیو تے قرآن تے اقتدار لازم و ملزوم نے اقتدار قرآن دے بغیر کدی عدل والا نہیں ہو سکدا تے اقتدار بغیر قرآن دا نظام نافذ نہیں ہو سکدا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ